الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ خوارج اور معتزلہ کے عقیدہ کو اجاگر کرنے کے بعد اور عقیدہ پر بحث کرنے کے بعد علامہ طحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں وَلَا نَقُولُ لَا يَضُرُّ مَعَ الْإِيمَانِ ذَنْبٌ لِمَنْ عَمِلَهُ۔ مرجیہ پہ رد کر رہے ہیں کہ مرجیہ کے عقیدے کی طرح سے ہم یہ اعتقاد نہیں رکھتے ہیں کہ کوئی بھی صاحب ایمان کو کوئی بھی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مرجیہ کا عقیدہ ہے کہ جس کے پاس ایمان ہے اس کا ایمان باقی رہے گا، کوئی بھی گناہ کرے ایمان اس کے اندر سے ختم نہیں ہوگا، یعنی خوارج کے بالکل برعکس۔ ٹھیک ہے؟ مرجیہ کی دو قسمیں ہیں۔ جب مرجیہ کا اطلاق کیا جاتا ہے تو اسی عقیدہ کے ماننے والے مراد ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر ایمان ہے تو گناہ ایمان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوں گے۔ مرجیہ کی دوسری قسم ہے تقیید کے ساتھ جسے بیان کیا جاتا ہے، مقید کر کے بیان کیا جاتا ہے، مرجئۃ الفقہاء۔ ٹھیک ہے شباب؟ مرجئۃ الفقہاء سے مراد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے بعض متبعین ہیں۔ مرجئۃ الفقہاء کہنے سے علماء کی مراد یہ ہے کہ وہ لوگ، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو مسلک ہے ایمان اور گناہ کے بارے میں، یہ لوگ اہل سنت والجماعت کی طرح سے کہتے ہیں کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شخص مکفرات کا ارتکاب کرے گا تو وہ شخص کافر ہو جائے گا، ایمان اس کے ہاں سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن یہ لوگ اعمال کو ایمان کا جز نہیں مانتے، یعنی اعمال ایمان کے مسمى میں داخل نہیں۔ سمجھ گئے نا فرق دونوں میں؟ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے، طاعات سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، معاصی سے ایمان میں نقصان ہوتا ہے، اور جو طاعات ہیں یہ ایمان کے مسمى میں داخل ہیں، یعنی جو اعمال صالحہ ہیں ان کے اوپر بھی ایمان کا اطلاق کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے شباب؟ مرجئۃ الفقہاء کہتے ہیں کہ اگر مکفرات کا ارتکاب کرتا ہے کوئی آدمی تو ایمان سے وہ خارج ہو جائے گا۔ اہل سنت والجماعت کی موافقت یہاں پہ ہے، لیکن جو اعمال ہیں وہ ایمان کے جز نہیں ہیں، اعمال ایمان سے منفصل ہیں۔ ٹھیک ہے؟ یہ مرجئۃ الفقہاء، یہاں پہ اہل سنت والجماعت کی مخالفت۔ اور مرجیہ جو ہیں، خالص مرجیہ، ان کے نزدیک کوئی بھی عمل ایک انسان کے ایمان کو کفر کے درجے تک نہیں پہنچا سکتا۔ واضح؟ اب ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم پڑھ چکے، خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ اہل بدع کا اور اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ رہا ایمان اور اعمال صالحہ، ایمان اور اعمال سیئہ کے بارے میں۔ خلاصہ ذکر کر دیتے ہیں شباب، انشاءاللہ کافی ہوگا۔ ایک طائفہ تو ایسا ہے، یعنی ایمان اور معاصی کے سلسلے میں، ایمان اور گناہ کے سلسلے میں جو کچھ ہم نے پڑھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک طائفہ ایسا ہے جو اصحاب معاصی کو خارج عن الاسلام تصور کرتا ہے۔ ٹھیک؟ اس طائفہ
طائفے میں دو لوگ ہیں، دو جماعتیں پائی جاتی ہیں۔ جو لوگ مرتکب کبیرہ کو خارج عن الاسلام گردانتے ہیں وہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک ہے معتزلہ اور ایک ہے خوارج۔ دونوں کے دونوں مرتکب کبیرہ کو خارج عن الاسلام گردانتے ہیں، لیکن دونوں میں ایک فرق ہے۔ خوارج کے نزدیک مرتکب کبیرہ خارج عن الاسلام ہے اور داخل فی الکفر ہے، ٹھیک ہے۔ معتزلہ کے نزدیک مرتکب کبیرہ خارج عن الاسلام ہے لیکن داخل فی الکفر نہیں ہے، ٹھیک شباب۔ لہذا خوارج کے قول کے مطابق مرتکب کبیرہ کافر ہو گیا، کافر ہو گیا تو اب اس کا خون، اس کے اموال یہ حلال ہے مسلمانوں کے لیے، یعنی ان سے جنگ کیا جائے گا، ان سے لڑائی کی جائے گی، ان کے مالوں کو چھینا جائے گا اور ان کے مالوں کو مال غنیمت سمجھ کر کے مسلمانوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اور اگر وہ مر جاتے ہیں تو کفار کے ساتھ جیسے معاملہ کیا جاتا ہے ویسا ہی معاملہ کیا جائے گا، نہ ہی ان کو غسل دیا جائے گا، نہ ہی ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور آخرت کے تئیں ان کے بارے میں جہنم میں ابدیت کا فیصلہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے شباب۔ یہ خوارج کا نقطہ نظر۔ معتزلہ کے نقطہ نظر سے کہ وہ اسلام سے تو خارج ہے لیکن کفر میں داخل نہیں، لہذا کافروں والا معاملہ اس کے ساتھ نہیں کیا جائے گا۔ اگر وہ مر جاتا ہے تو پھر اسے غسل دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور پھر مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن کیا جائے گا۔ اگر وہ مرتکب کبیرہ ہے تو پھر ارتکاب کبیرہ کی وجہ سے اس کے خون کو، اس کے مال کو حلال نہیں تصور کیا جائے گا، یعنی منزلہ بین المنزلتین، ٹھیک ہے شباب۔ یہ تو ہو گیا پہلا نقطہ نظر۔ پہلے نقطہ نظر میں دو گروہ ہیں، دونوں کا قول ایک ہے لیکن کچھ فرق ہے، کلیئر ہے بالکل نا۔ دوسرا گروہ ہے مرجیہ کا، جو کہتے ہیں کہ ایمان اگر کسی کے اندر ہے تو کوئی بھی گناہ کرے اس ایمان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جیسے کہ کوئی ایک کافر ہے، کافر کتنا بھی حسنات کرے، کتنی بھی نیکیاں کریں، کیا اسے کچھ فائدہ ملنے والا ہے نیکیوں کا؟ جیسے کفر کے ساتھ نیکیاں کام نہیں آتی ہیں، ویسے ہی ایمان کے ساتھ گناہ کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس عقیدہ کی خرابیاں کیا ہے مرجیہ کی؟ یہ عقیدہ یعنی عقیدہ ارجاء لوگوں کو ابھارتا ہے کہ آپ گناہ زیادہ سے زیادہ کیجیے، گناہوں پر لوگوں کی تشجیع کرتا ہے۔ اگر کسی نے زنا کیا، کسی نے چوری کی، کسی نے قتل کیا، کسی نے شراب پیا، تو یہ ساری چیزیں انسان کے ایمان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی ہیں، اس کا ایمان ناقص نہیں ہوگا، اس کا ایمان کامل ہے، اس کے حسنات کامل ہیں، وہ اہل جنہ میں سے ہے، اور یہ گناہ، یہ سیئات اسے نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ سمجھ گئے شباب؟ یہ تو ہو گیا مرجیہ کا۔ اہل سنت والجماعت کا کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا قول ہمیشہ متوسطانہ قول ہوتا ہے، یعنی ان کی قول میں وسطیت پائی جاتی ہے۔ لہذا اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ جو اہل معاصی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہیں۔ سمجھ گئے نا شباب؟ کیا کہتے ہیں؟ جو اہل معصیت ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے وہ ڈریں، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے
مستحق ہیں، چاہے تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے دے دنیا میں، اور آخرت میں چاہے تو انہیں عذاب سے دوچار کرے یا چاہے تو معاف کر دے، اگر ان کا گناہ شرک نہیں ہے تو۔ ٹھیک ہے شباب؟ لہذا کہتے ہیں کہ معاصی کا اثر ایک مسلمان کے ایمان پر ہوتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے معصیت کی وجہ سے اسے تاخیر سے جنت میں داخل کیا جائے، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تاخیر سے جنت میں داخل ہونا انسان کے لیے نقصان دہ ہے، یا ہو سکتا ہے معصیت کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے، اور جہنم میں ڈالا جانا بہت بڑا نقصان ہے۔ ٹھیک ہے شباب؟ لیکن یہ معاصی جس طرح سے خوارج اور معتزلہ کا اعتقاد ہے اتنے اثر انداز نہیں ہوتے ہیں انسان کے ایمان کے اوپر کہ ان معاصی کے ارتکاب سے ایک انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ واضح شباب؟ اچھا، سبب اختلاف کیا ہے؟ جیسے یہ 3 اقوال پڑھے، خوارج اور معتزلہ کا ایک قول، مرجیہ کا دوسرا قول، علماء اہل سنت والجماعت کا تیسرا قول۔ یہ اختلاف کیوں پیدا ہوا؟ سبب اختلاف کیا ہے؟ سبب اختلاف در حقیقت ایمان کی کمی اور زیادتی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لہذا اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ ایک انسان کا ایمان کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے۔ ایک انسان ہو سکتا ہے کامل الایمان ہو سکتا ہے ناقص الایمان ہو۔ ٹھیک ہے شباب؟ لیکن دوسرے لوگوں کے نزدیک جو مخالف اہل سنت والجماعت ہیں، مرجیہ ہے یا پھر خوارج اور معتزلہ، ان کے نزدیک ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی ہے، یا تو انسان مومن رہے گا یا تو کافر رہے گا۔ مرجیہ کہتے ہیں کہ ایمان جس کے ذریعہ سے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے صرف وہی ایمان ہوتا ہے، اس میں کمی زیادتی نہیں ہوتی۔ لہذا حضرت ابوبکر کا ایمان ویسے ہی ہے جیسے ہمارا ایمان ہے۔ سمجھ گئے شباب؟ اور خوارج کے نزدیک بھی ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی ہے۔ ایمان وہ کلمہ ہے جس کے ذریعہ سے انسان اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، پھر اگر اس نے کسی جرم کا ارتکاب کیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ واضح شباب؟ بس یہیں پہ آج کے درس کو ختم کیا جاتا ہے خلاصہ بتلا کر کے۔ اب کل انشاءاللہ دوسرے مسئلہ میں ہم داخل ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔